آخرت میں اس عمل سے ہم محروم ہوں گے، اس عمل کے اجر و ثواب سے ہم محروم ہوں گے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ ہماری نیتیں اگر خالص ہو جائیں تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ نیت یا اخلاص یہ عبادات کی روح ہے، اسی پر سارا دار و مدار ہے، اسی کے بیس پر اللہ رب العالمین آخرت میں درجات اور مراتب میں فرق فرمائے گا۔ جس کے اندر جس قدر اخلاص ہوگا اس کو اللہ رب العالمین اسی قدر بلند درجہ عطا فرمائے گا، جس کے اندر اخلاص کی کمی ہوگی اس کو اور پست کرتا جائے گا۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بالکل اخلاص سے ناپید ہوں گے، جن کے اندر اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ان کو ہم منافق کہتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جب وہ نماز پڑھتے ہیں قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے، لوگوں کو اوپر سے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر پڑھتے بھی ہیں 2-4 وقت کی تو لوگوں کی نظروں میں محبوب بننا چاہتے ہیں ان نمازوں کے ذریعے۔ تو ایسے منافقین کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جن کے اندر دکھاوا ہوگا، جن کے اندر ریا ہوگی، جو شہرت طلبی چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یاد رکھیے جہنم کا سب سے اونچا جو طبقہ ہے وہ اس میں سب سے ہلکے عذاب والے لوگ ہوں گے، اور سب سے نچلا جو طبقہ ہے اس میں سب سے ڈینجر جن کو عذاب ہوگا، سب سے بڑا جن کو عذاب ہوگا وہ لوگ ہوں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جہنم آگ کا گھر ہے، جہنم آگ کا گھر ہے۔ جب جہنم آگ کا گھر ہے تو آگ جتنا نیچے جائے گی اس کی تمازت اور اس کی شدت اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ آگ نیچے رہے گی، سب سے زیادہ نچلے حصے میں منافقین رہیں گے، یعنی ریاکار لوگ ہوں گے، مکار لوگ ہوں گے۔ ایسے لوگ ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا، جہاں آگ کی شدت سب سے زیادہ ہوگی۔ اوپر والے طبقے میں کم لوگ جن کو ہلکا عذاب ہوگا وہ ہوں گے، جیسے ابو طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ایسے لوگوں کو، اور ہلکے عذاب کا بھی تصور کر سکتے ہیں آپ، ہلکا عذاب ایسا ہوگا کہ ان کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ ان کے پیروں کے اندر آگ کی جوتی اللہ رب العالمین پہنائے گا تو اس سے دماغ کھولے گا۔ اب اسی سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے عذاب کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے ہمیں اچھی نیت اور اخلاص نیت کا مقام اور مرتبہ سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں۔ مثالوں کے ذریعے، 2-3 مثالوں کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ اگر ہماری نیت اچھی ہو میرے بھائیوں، اگر ہماری نیت اچھی ہو، اخلاص کی نیت ہو، تو اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی، نیت کی درستگی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی اللہ رب العالمین بیش بہا اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اور بسا اوقات تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے موقع پر اجر دے دیتا ہے کہ محض ہم نیت کیے ہوتے ہیں، عمل اس کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں ہوتا، لیکن حسن نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر، جب بندہ مریض ہو جائے یا اسی طرح سے سفر میں نکل جائے، کتب لہ، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین اجر لکھ دیتا ہے، مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، اسی طرح سے جس طرح سے وہ صحت مندی کے عالم میں عمل کرتا تھا یا مقیم کی حالت میں عمل کرتا تھا، اسے سفر کی حالت میں مشقت ہے، تھکاوٹ ہے، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ مکمل ثواب عطا فرما رہا ہے۔ یہاں 4 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، اس پر بھی اتنا ہی ثواب اللہ عطا کر رہا ہے۔ سفر کی حالت میں 2 رکعت قصر کی نماز ادا کر رہا ہے، قصر کر رہا ہے 4 رکعت والی نمازیں، تو اللہ رب العالمین مکمل ثواب عطا فرما رہا ہے۔ ایسے صحت مندی کے عالم میں مکمل طور سے وہ کھڑے ہو کر کے مکمل طور سے قیام، رکوع، سجدہ کرتا تھا، لیکن بیمار ہو گیا تو اللہ رب العالمین اخلاص اس کے عمل کے اندر ہے، بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہا ہے، خلوص ہے، للہیت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل انجام دے رہا ہے، اللہ رب العالمین اس پر بھی مکمل اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کے پاس عذر ہے۔ اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ جو لوگ صرف نیت کرتے ہیں، جو لوگ صرف نیت کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، عمل نہیں کر پاتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے خاصگار ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے دیکھیے کیا مقام اور مرتبہ لکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، جس نے بھی اللہ رب العالمین سے صدق دل سے شہادت کی دعا کی کہ اللہ مجھے شہداء میں میرا شمار کر دے یا مجھے شہید کی موت عطا فرما، بلغہ اللہ منازل الشہداء، وہ جنگ لڑے بغیر بھی اللہ رب العالمین اسے شہداء کے منزل اور مقام میں عطا فرماتا ہے۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی موت پائے، بستر پر ہی مرنے والے شخص کو اللہ رب العالمین شہادت کا درجہ عطا فرما رہا ہے۔ شہادت کی موت کیوں؟ نیت اس نے کی ہے، دعا کی ہے اللہ رب العالمین سے، اس کے اس عمل میں اخلاص پایا جا رہا ہے کہ اگر موقع ملے گا تو ہم جہاد کریں گے۔ شہید کی شہادت کی تمنا رکھتا ہے تو صرف آرزوؤں پر، تمناؤں پر اللہ رب العالمین اسے مقام عطا فرما رہا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل اور احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان پر دلالت کرتی ہے کہ آدمی عمل بھی نہیں کیا ہے، اس کے باوجود حسن نیت کی وجہ سے صرف اللہ رب العالمین اسے شہداء کا مقام اور مرتبہ عطا فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو بندہ بھی رات کو صلاۃ اللیل کی نیت کر کے سو گیا، فَيَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ، نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اس پر، اٹھ نہیں سکا، تہجد کے وقت وہ اٹھ نہیں سکا، تہجد کی نیت کر کے سویا ہے لیکن اٹھ نہیں سکا، الا کتب له اجر صلاته، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے صلاۃ اللیل کا ثواب لکھ دیتا ہے، فکان نومه علیہ صدقہ، اور اس کی نیند بھی اس کے لیے ثواب اور صدقے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہماری نیت کے اندر اگر اخلاص آ جائے، ہم محض نیت کیے ہوں، عمل نہ کیے ہوں، تو اللہ رب العالمین ہمیں اس پر بھی بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اخلاص کی ضرورت ہے، اس لیے حسن نیت کی ضرورت ہے، اس لیے ہم تمام کو جو بھی عمل ہم انجام دیں خلوص اور للہیت کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے۔ مگر شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے، بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، یہ دولت بٹ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں۔ تو یہ خاص لوگوں کے اندر پایا جا رہا ہے، اسی لیے شیطان نے کہا تھا الا عبادک المخلصین، مگر تیرے مخلص بندوں کو، تمام کو تو گمراہ کر لوں گا مگر جو مخلص ہوں گے، اور مخلص کم ہی ہوتے ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا کہ یہ دولت بٹ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں، بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں۔ آج لوگوں کے اندر سے اخلاص نکلتا جا رہا ہے، اخلاص کی اہمیت لوگوں کے نزدیک بالکل بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے، ہم نیک نیتی کے ساتھ عمل کریں تو معمولی سے معمولی عمل پر بھی اللہ رب العالمین کئی گنا ثواب بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے، کئی گنا ثواب بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے اسلام لاؤں یا پہلے جہاد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلے تو اسلام لے آ، اس کے بعد جہاد کر۔ وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جہاد کے لیے نکل جاتا ہے، جہاد کے لیے نکل جاتا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لگتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمل قلیلا واجر کثیرا، کہ اس نے عمل تو بہت کم کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ پایا ہے۔ دیکھیے، نماز تک نہیں پڑھا اس نے کوئی بھی، اسلام قبول کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے حسن نیت دیکھیے، اس کی اخلاص دیکھیے اس بندے کا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمل قلیلا واجر کثیرا، تو ہماری نیک نیتی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کئی گنا ثواب بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے نیک نیتی سے اللہ رب العالمین مباح عمل میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم نیک نیت ہے، ہمارے اندر حسن نیت ہے، خلوص اور للہیت ہے،
اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہم انجام دے رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہے ہیں، تو مباح عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقہ، کہ جب آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور اس پر ثواب کی نیت رکھتا ہے کہ اس سے مقصد میرا اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے ثواب چاہتا ہے، تو وہ عمل اس کے لیے صدقے کا عمل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرمایا تھا انک لن تنفق نفقة تبتغی بها وجه اللہ الا اجرت علیها حتى ما تجعل في فم امرأتك، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سعد بن ابی وقاص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تو جو بھی نفقہ یا صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، انک لن تنفق نفقة، یقیناً تو ہرگز نہیں کوئی صدقہ کرتا ہے، نہیں خرچ کرتا ہے، تبتغی بها وجہ اللہ، اس کے ذریعے سے مگر اللہ رب العالمین کی رضا چاہتا ہے، الا اجرت علیہا، تو اللہ رب العالمین تجھے اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ تو اپنی بیوی کے منہ میں کوئی لقمہ ڈالتا ہے، اس پر تیری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس پر ثواب عطا فرما دے، تو اس پر بھی اللہ رب العالمین تجھے ثواب عطا فرماتا ہے۔ مباح عمل ہے میرے بھائیوں، بیوی سے ہنسی مذاق کی خاطر اگر شوہر اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اور ثواب ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے اس کے اندر۔ ایک مثال میں دوں کہ ہمارے پاس ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھار اپنا صدقہ خیرات تو کرتے ہیں مگر وہ صدقہ خیرات غیروں کے پاس چلا جاتا ہے، غیر مستحق کے پاس چلا جاتا ہے، ہم اس پر پچھتاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ میں آج رات صدقہ کروں گا، صدقے کا مال لے کر کے وہ رات میں نکلا اور گیا صدقہ دینے کے لیے۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی، اسے وہ اپنے صدقے کا مال دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ وہ رات میں تو صدقہ کسی چور کو دے دیا گیا ہے۔ اس کو جب پتہ چلتا ہے تو یہ شخص کہتا ہے جو صدقہ کرنے والا تھا، مخیر جو تھا، یہ صدقہ کرنے والا محسن کہتا ہے اللہم لک الحمد علی سارق، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک چور پر صدقہ ہو گیا ہے، اور یہ تیری ہی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ میں نے تو کوشش کی تھی کہ کسی مستحق کو مل جائے مگر سامنے جو شخص ملا مجھے کیا پتا تھا کہ وہ چور ہے، تو میں نے اس کو اپنا صدقہ دے دیا۔ پھر اس نے صدقے کا ارادہ کیا، اور صدقے کا ارادہ کرنے کے بعد رات کو پھر مال لے کر کے نکلتا ہے تو وہ صدقے کا مال اس بار ایک زانیہ عورت کو پہنچ جاتا ہے، ایک عورت کو دے دیتا ہے۔ وہ چلا آتا ہے، صبح ہوتی ہے تو لوگ چیمی گوئیاں کرتے ہیں کہ رات کا جو صدقہ تھا وہ تو کسی زانیہ کو دے دیا گیا ہے۔ زانیہ کیا کرے گی؟ اس پر لعنت ملامت لوگ کر رہے ہیں جس نے صدقہ کیا ہے کہ زانیہ کو کیوں دے دیا گیا، مگر اس آدمی نے کہا اللہم لک الحمد علی زانیہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ صدقہ زانیہ کے ہاتھ چلا گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر ارادہ کیا کہ اے اللہ آج رات میں پھر صدقہ کروں گا، اور صدقے کا مال لے کر کے نکلتا ہے، جا کر کے ایک آدمی کو دے دیتا ہے۔ صبح جب ہوتی ہے تو لوگوں کے درمیان پھر چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، آپس کی گفتگو شروع ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ ایک مالدار کو آج رات صدقہ دے دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، پہلی رات کو چور کو صدقہ دے دیا، دوسری رات کو زانیہ کو دے دیا، تیسری رات کو مالدار آدمی کو دے دیا، جبکہ مستحق لوگوں کو دینا چاہیے، غریب اور مفلوق الحال لوگوں کو صدقہ دینا چاہیے تھا۔ یہاں مستحق نہیں غیر مستحق لوگوں کو مل رہا ہے، پہلا چور، دوسری زانیہ اور تیسرا مالدار آدمی۔ سنتے ہیں آپ لوگ اس آدمی نے کیا کہا؟ اس کے بعد اس نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیہ
وعلی غنی، کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ صدقہ چور کو پہنچ گیا، زانیہ کو پہنچ گیا، مالدار کو پہنچ گیا۔ رات میں جب یہ سوتا ہے، تیسری رات کو، چوتھی رات کو، تو اسے خواب آتا ہے۔ خواب کے اندر اسے بتایا جاتا ہے کہ تو نے جو صدقہ دیا ہے تو اس پر پچھتا مت کہ تیرا صدقہ کسی چور کو چلا گیا، کسی زانیہ کو چلا گیا، یا کسی مالدار کو چلا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صدقہ تیرے حسن نیت کی وجہ سے اس چور کو چوری کرنے کے لیے باز کر دے، منع کر دے، وہ اس کے کام میں آ جائے اور پھر وہ چوری نہ کرے۔ اور اسی طرح سے ہو سکتا ہے وہ صدقہ جو زانیہ کو پہنچا ہے، زانیہ اپنی زناکاری اور بدکاری کے عمل سے باز آ جائے۔ ہو سکتا ہے وہ صدقہ جو مالدار کو پہنچا ہے، مالدار آدمی اپنی بخالت اور کنجوسی سے باز آ جائے اور تجھ سے عبرت حاصل کرے اور دوسروں کے لیے خود وہ صدقہ خیرات کرنے والا ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ حدیث جو میں نے سنائی اس وجہ سے کہ ہمارے حسن نیت کی وجہ سے، ہمارے نیت میں اگر اخلاص پایا جائے گا، ہماری نیت کے اندر اگر للہیت پائی جائے گی، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوگا، تو ہمارے اس عمل کی وجہ سے اگرچہ وہ عمل غیر مستحق لوگوں پر کیا گیا ہو تو بھی ہمارا وہ عمل عند اللہ مقبول ہوگا، محض خلوص نیت کی وجہ سے۔ اس حدیث پر ذرا ہم غور کریں میرے بھائیوں۔ اس حدیث کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ و خیرات چھپا کر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں نیکی اور خیر کے کام کرتے رہنا چاہیے، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہ وطیرہ اور شیوا ہے کہ وہ لوگ لومۃ لائم یعنی لعنت ملامت کرنے والوں سے خوف نہیں کھاتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ ایسے لوگوں کے اول فول بکنے سے خوف نہیں کھاتے ہیں، وہ محض اللہ جو لوگ دکھاوا چاہتے ہیں وہ اپنے عمل سے رک جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ حضرات کے سامنے نقل کیا تھا۔ قاضی عیاض نے کہا تھا کہ لوگوں کی وجہ سے عمل ترک کر دینا یہ ریاکاری ہے۔ اس بندے نے پہلی رات کو صدقہ کیا، دوسری رات کو صدقہ کیا، تیسری رات کو صدقہ کیا، تینوں رات صدقہ کیا، اور پہلی کو چور کے پاس، دوسری کو زانیہ کے پاس، تیسری کو غنی اور مالدار کے پاس اس کا مال پہنچ جاتا ہے۔ لوگ لعن طعن کرتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے وہ اپنا کار خیر ترک نہیں کرتا ہے، لوگوں کی وجہ سے وہ ریاکاری میں نہیں آتا ہے۔ اسے تو اللہ رب العالمین کی رضا چاہیے تھی، اسے تو اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہیے تھی۔ اس لیے اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کے نیکی نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کی باتیں سن کر کے نیکیوں سے باز نہیں آ جانا چاہیے، کیونکہ ہم محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں انجام دے رہے ہیں، ہم محض اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں انجام دے رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت چاہیے، ہمیں لوگوں سے نمبر نہیں چاہیے کہ آپ کتنا نمبر دے رہے ہیں ہماری تقریر پر، آپ کتنا نمبر دے رہے ہیں ہمارے اس کام پر، آپ کتنے مارکس سے ہمیں پاس کر رہے ہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، اللہ ہمیں پاس کر دے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے اور جاگنی چاہیے، یہ شعور لوگوں کے اندر آ جانا چاہیے جو مردہ ہوتا جا رہا ہے، جو لوگوں کا احساس بالکل ریاکاری اور مکاری کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے عالم میں ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کریں، لوگوں کی وجہ سے اپنے نیک اور خیر کے عمل کو بند نہ کریں۔ لوگ تو کہتے رہتے ہیں، اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں تو پھر وہ عمل بند نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ عمل تھوڑے دنوں کے بعد بند ہو جائے گا، کہیں گے کہ کوئی رسپانس نہیں ملا۔ آپ رسپانس کے لیے کام کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک ستائے گئے، طرح طرح کی تکلیفیں آپ کے صحابہ کو دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر کی مصیبتیں نہیں لوگوں نے ڈھائی، مگر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام ترک کر دیا، اپنا مشن چھوڑ دیا؟ پھر مدینہ میں بھی آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کو جاری رکھا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اخلاص اس کے اندر تھا، کسی سے نمبر لینا مقصد نہیں تھا، کسی کو دکھانا اور اپنی شہرت جمانا مقصد نہیں تھا، بھاگ جمانا مقصد نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو جاری رہا اس کے اندر خلوص جھلک رہا تھا۔ ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اخلاص کی بات جہاں چل رہی ہے وہیں اس کی ضد پر بھی ہمیں تھوڑی سی گفتگو مختصر سی کر لینی چاہیے۔ اس کی ضد جو ہے اخلاص کی وہ ہے ریاکاری۔
रियाकारी से अमल सिर्फ बर्बाद नहीं होता है, रियाकारी से अमल सिर्फ बर्बाद नहीं होता है, बल्कि रियाकारी से हम जहन्नम के भी मुस्तहिक बन जाते हैं। रियाकारी से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजरों से गिर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। जो भी अमल वो लोग कर रहे हैं, हमारे पास जो अमल आता है, हम उसके अमलों को, उनके अमलों को हम कहाँ फेंक देते हैं? हवा में बिखेर देते हैं। यानी रियाकार का अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कोई हैसियत नहीं रखता है। उसको अल्लाह ने कहा फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, जर्रे की तरह अल्लाह ताला उसे बिखेर देता है, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जर्रे की तरह बिखेर देता है। चुनांचे रिया दिखावे के साथ अगर कोई भी अमल किया जाएगा तो याद रखिए, रिया करने वाला, दिखावे के साथ अमल करने वाला शख्स जहन्नम में मुंह के बल घसीट करके डाला जाएगा। और इस ज़िम्न में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जिन लोगों का सबसे पहले मुहासबा करेगा वो यही रियाकार लोग होंगे। उनमें सबसे पहले शहीद का, दूसरे नंबर पर आलिम और मुतअल्लिम का, और तीसरे नंबर पर सखी और मालदार का होगा। इन तीनों को अल्लाह के हुजूर हाजिर किया जाएगा। ये जब हाजिर होंगे, उनका हिसाब व किताब होगा, मुहासबा होगा, तो वो कहेंगे, शहीद कहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तेरी राह में जिहाद करता रहा, लड़ता लड़ता शहीद हो गया। उसका मकसद क्या था? लोग मुझे बहादुर कहें, लोग मुझे पहलवान कहें, लोग मुझे शहीद कहें। अल्लाह ताला उससे कहेगा, जा, तू जो नीयत कर रहा था, तेरी नीयत की वजह से दुनिया के अंदर तुझे जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, आखिरत में तेरे लिए कुछ नहीं है। फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देगा, वो जहन्नम में मुंह के बल उसे घसीट करके डाल देंगे। और इसी तरह से कारी कुरान को, आलिम को, जबकि बड़ी फजीलत है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो कुरान सीखता है, जो कुरान सिखाता है, तुम में सबसे बेहतर है वो। सबसे बेहतर आदमी के अंदर अगर रियाकारी आ जाएगी तो अंजाम क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी जहन्नम में मुंह के बल घसीट करके डाल देगा। और ऐसे ही सखी, मालदार, ये तीन लोग हैं, ये तीन लोग हैं जो समाज की रीढ़ की हड्डी, मालदार और इसी तरह से आलिम और मुतअल्लिम, और ऐसे ही शहीद जो जिहाद फी सबीलिल्लाह करे और लड़ते लड़ते शहीद हो जाए। रीढ़ की हड्डी है समाज के लिए ये, और इनका अमल सबसे बड़ा अमल है। सबसे बड़ा अमल भी अगर उसके अंदर रियाकारी आ जाए, अल्लाह के राह में खर्च करना, सखावत, ये भी बहुत बड़ा अमल है, शहादत, ये भी बहुत बड़ा अमल है, और दर्स व तदरीस या मुदर्रिस होना, ये भी बहुत बड़ा अमल है। मगर महज रियाकारी की वजह से सवाब मिलने के बजाय इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब होगा, और ऐसे लोग जहन्नम के अंदर मुंह के बल घसीट करके डाल दिए जाएंगे। आज मेरे भाइयों, मौजूदा दौर में लोगों पर अगर हम निगाह डालते हैं तो अक्सर लोगों को देखते हैं कि वो वाही लूटने के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर कोई उनकी तारीफ नहीं करता तो मायूस हो जाते हैं। ऐसे लोग लोगों को खुश करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह को खुश करने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम लोगों को खुश करते हैं तो अल्लाह ऐलान करता है, अना अगना शुरकाई अन शिरकी मन आमिला अमलन अशरक फीही मई गैरी तरक्तहु व शिरकहु, कि मैं, जो लोग भी मेरे साथ किसी को शरीक कर रहे हैं, मैं शिरक करने वाले लोगों से बेनियाज हूं। अना अगना, मैं बेनियाज हूं, अशुरकाई अन शिरक मन आमिला अमलन अशरक फीही, जिसने कोई भी अमल किया, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके अंदर शिरक किया, मैया, मेरे साथ, गैरी, किसी और को शरीक किया, तरक्तहु व शिरकहु, तो उसको भी मैं छोड़ दूंगा, और जिसको मेरे साथ शरीक किया है उसे भी मैं तर्क कर दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई परवाह नहीं है रियाकारों की, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई परवाह नहीं है शिर्क करने वालों की, क्योंकि रिया शिर्क है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम लोग बैठ करके दज्जाल के फितने के बारे में और दज्जाल के बारे में हम आपस में मुज़ाकरा कर रहे थे। सहाबे कराम आपस में बैठ करके जिक्र कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे, तो गुजरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम दज्जाल के बारे में जानना चाहते हैं। हर नबी ने दज्जाल के बारे में डराया, हम दज्जाल के बारे में जानना चाह रहे हैं और उसके फितने से बचने की तदबीर तलाश कर रहे हैं।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑا فتنہ اور اس سے بھی خطرناک چیز نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ریا ہے، ریا ہے میرے بھائیوں، اور یہ ریا سب سے زیادہ عابدوں کے اندر آتا ہے، یہ ریا سب سے زیادہ نیک کام کرنے والے لوگوں کے اندر آتا ہے، یہ ریا سب سے زیادہ دین کا کام کرنے والے لوگوں کے اندر آتا ہے، کیونکہ اس ریا کے ذریعے سے شیطان ہمارے عملوں کو برباد کر دینا چاہتا ہے۔ اور آپ یہ بھی سن لیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر 99 نیکیاں آ جائے اور ایک برائی آ جائے تو انسان 99 نیکیاں بھول کر کے ایک برائی کو لے کر کے ٹارچر کرتا رہتا ہے۔ 99 خوبیاں ہمارے اندر ہیں، ایک برائی آ جائے، صرف ایک برائی، اس ایک برائی کو پکڑ کر کے انسان ہمیں ٹارچر کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے لیے اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 99 گناہوں کو معاف کر کے ایک نیکی کے ذریعے سے ہمیں بخش سکتا ہے۔ تو اس لیے عمل اللہ کے لیے کرو، غیر اللہ کے لیے نہ کرو، اخلاص کے ساتھ عمل انجام دو۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہم جو بھی عمل کریں، اللہ رب العالمین کے لیے عمل کو انجام دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عملوں کی قدر کرتا ہے، انسان اس کے اندر صرف خامیاں نکالتا ہے۔ میں آپ کو 2-3 باتیں بہت اہم بتانے جا رہا ہوں، وہ ہے کہ ریاکاری پیدا کیوں ہوتی، کس طرح سے ریاکاری آتی، کس وجہ سے ریاکاری آتی، اس کے ریزن اور اسباب کیا ہے۔ بنیادی طور پر ویسے تو بہت سارے اسباب ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہم غور کریں تو ریا کے لیے 3 موٹے موٹے اسباب ہیں، 3 بڑے بڑے اسباب۔ اس میں سب سے بنیادی اور سب سے اصل وجہ جاہ و مرتبہ ہے، جاہ و مرتبہ کی محبت سب سے بڑی وجہ، جاہ و مرتبہ کی محبت۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے مقام مل جائے، مرتبہ مل جائے، لوگ مجھے فلاں عہدے کے ساتھ پکارے، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے، نام کے آگے پیچھے کچھ نہ کچھ بڑے بڑے القاب لگائے جائے، اور ہمیں جب بلایا جائے تو سماج اور معاشرے کے اندر اس حساب سے بلایا جائے کہ ہم 2-4 گاؤں میں پہچانے جائیں، تو جاہ و مرتبہ چاہے صلاحیت ہو یا نہ ہو۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو مدینہ کے اندر منافقین کا سردار تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ کی جو فضا قائم کی تھی، سرداریت کی، اور آپ کے آنے کے بعد بھی سردار بننا چاہتا تھا، وہ منافقت ہی اور ریاکاری ہی کی تو جڑ تھی۔ اس کے اندر کہاں صلاحیت تھی کسی چیز کی، کہاں اس کے اندر ایبیلٹی اور قابلیت تھی کسی چیز کی؟ اگر ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نبی نہیں بنا دیتا؟ اخلاص ہوتا اس کے اندر تو اس کو نبی نہیں بنا دیتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اخلاص تھا، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے چنا۔ چنانچہ سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہے ریاکاری کی تو وہ ہے جاہ و مرتبہ، وہ ہے شہرت، وہ ہے مقام حاصل کرنا، مقام حاصل کرنا، لوگوں کی نگاہ میں اچھا دکھنا، یہ چاہت جاہ و مرتبہ سب سے بنیادی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ اگر میں بتاؤں ریاکاری کی، وہ ہے حمد و ثنا اور مدح و ستائش کی لذت کی محبت و چاہت۔ جو بھی کام ہم کریں ہر کوئی ہماری تعریف کرے، جو بھی کام ہم کریں مدح و ثنا کی چاہت، ہم چاہیں اس کے اندر کہ ہر کوئی ہماری تعریف کرے، ہماری خواہش یہ رہے۔ دوسری اور تیسری وجہ اگر ریاکاری کے اسباب میں سے اگر ذکر کیے جائے، تیسری وجہ ریاکاری کی اگر بنیاد بنا کر کے پیش کی جائے جو سب سے اہم اور بڑی ہے، وہ ہے دوسروں کی طرف سے اپنی مذمت اور برائی سے نفرت کرنا۔ جو شخص بھی اپنی مذمت اور برائی سے نفرت کر رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر ریا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے کیا کیا نہیں کہا، آپ کو شاعر کہا، آپ کو مجنوں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصے کہانیاں سنانے والا کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم بریدہ کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کون کون سے القاب سے نوازا گیا، آپ کو اس سے پہلے صادق اور امین کہا جاتا تھا، لیکن جیسے نبوت کا آپ نے دعویٰ کیا، اس کے بعد لوگوں نے طرح طرح کے القاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر تک کہا گیا۔ تو یہ مذمت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ مذمت نہیں کر رہے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذمت سے نفرت کی؟ نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جو بھوک رہے تھے ان کو بھوک نہیں دیا، آپ اپنے مشن پر قائم و دائم رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے۔ تو یہ تیسری اہم وجہ، پہلی وجہ میں نے بتائی جاہو مرتبہ، جاہو مرتبہ، اور دوسری وجہ بتائی مدح و ثنا، تعریف پسندی، انسان کے اندر تعریف پسندی آ جائے، چاپلوسی آ جائے انسان کے اندر، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی کوئی مذمت نہ کرے، اس کی کوئی نفرت اور اس کی تنقید نہ کرے۔ یاد رکھیے تنقیدوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، تنقیدیں تو آپ کی شخصیت کو اونچا دکھانے کے لیے لوگ کرتے ہیں، آپ کے دشمن ہے تو سمجھ لیجیے آپ کے اندر کچھ خامی ہے، آپ کچھ خوبی ہے، اس کی وجہ سے ہی تو آپ سے لوگ دشمنی کر رہے ہیں، ورنہ دشمنی ان سے کون کرنے جاتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ کی تنقیدیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کہ آپ کے اندر کچھ ہے قابلیت، تبھی تو تنقید آپ کے مخالفین پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا خدا بھلا کرے اے شاد نکتہ چینوں کا، خدا بھلا کرے اے شاد نکتہ چینوں کا، سکھا دیا ہے ہمیں بچ بچ کے راستہ چلنا۔ تو ان سے ہمیں خوف نہیں کھانا چاہیے۔ بادیے تندے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، بادیے تندے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو نفرت جو بھی ہم سے نفرت کر رہے ہیں، اگر واقعی میں شرعی خلاف ورزی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو لوگ نفرت کر رہے ہیں تو اسے ہمیں بدلنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، دین پر چل رہے ہیں، منہج پر چل رہے ہیں، سلف صالحین کے طریقے پر چل رہے ہیں، اس کے بعد کوئی مذمت یا نفرت کرتا ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے نفاق سے بچنے اور ریاکاری سے بچنے کی، اس دعا کے بیان کے ذریعے سے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سنن بیہقی کی روایت ہے یہ، ام معبد بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے، وعملی من الریا، میرے عمل کو ریا اور دکھاوے سے پاک و صاف فرما دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک و صاف فرما دے، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو اللہ رب العالمین خیانت سے پاک اور صاف فرما دے، یعنی محفوظ فرما دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، وعملی من الریا، ولسانی من الکذب، وعینی من الخیانہ، یہ چار کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اس لیے کہ اے رب تو آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے ہوئے چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ اس دعا سے بچنے کے لیے، ریا کے عمل سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعا یاد رکھنی چاہیے، اللہم طہر قلبی من النفاق، وعملی من الریا، ولسانی من الکذب، وعینی من الخیانہ، فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے فضل و توفیق سے میں نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے عملوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہمارے سننے اور سنانے میں اللہ رب العالمین اخلاص پیدا فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کو منعقد کیا ہے اللہ رب العالمین منعقد کاروں کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے ہر چھوٹے بڑے عمل میں اخلاص پیدا فرمائے، ریا اور نمود سے اللہ حفاظت فرما، منافقانہ جو بھی خصلتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تمام خصلتوں سے محفوظ فرما، مومنانہ جو بھی صفات ہیں اللہ رب العالمین تمام صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، جو لوگ بھی سن رہے ہیں اور جنہوں نے بھی یہ پروگرام منعقد کیا ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے سننے اور سنانے کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی دعائیں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔